وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سارے پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زینت مجلس، صدر مجلس محترم المقام قبلہ شاہ صاحب مد ظلہ العالی، اسٹیج کی تشریف علماء کرام، سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ کریم دا بڑا احسان ہے کہ اس خوبصورت محفل دا حصہ بنن دی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم سب دی حاضری اپنی جناب دے اندر قبول منظور فرمائے. میرے دوستو، ماہ محرم الحرام بڑی آب و تاب دے نال جلوہ افروز ہے اور صدیاں تو یہ سلسلہ جاری ہے کہ اہل محبت، اہل عشق، خانوادہ مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، آل پاک مصطفیٰ علیہ الف التحیت والثناء دے نال اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر دیں. اور عقیدت و محبت ہوندی وہ صحیح جڑی قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر ہوئے، نہ کہ افسانہ نگاری اور من گھڑت واقعات تے مبنی ہوئے. کیونکہ حضور اور آپ دی آل پاک نوں قرآن و حدیث نے جڑی عظمت اور شان عطا فرمائی، اللہ کریم نے جڑا مقام عطا فرمایا، اس واسطے کسی من گھڑت واقعہ دی ہرگز ضرورت نہیں. تو بحیثیت سنی مسلمان اساں بحمدہ تعالی قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اہل بیت پاک دے نال اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں. تو میرے دوستو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے معتبر صحابی ہیں. آپ ایک دہاڑے
کعبہ شریف دے دروازے کو پکڑ کے کھڑے ہیں. توجہ ہے نا جی؟ صحن کعبہ دے اندر کعبے دے دروازے نو پکڑ کے بڑی معتبر اور اعلیٰ مقام وہ جگہ ہے. آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، جتنے لوگ ہیں انہوں نے آپ نے مخاطب کیتا، متوجہ کیتا، اپنی گال سناون دے انہوں کو توجہ دیوائی. آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، من عرفنی فقد عرفنی، کہ جڑا میں جان دے نا اس کو پتہ ہے میں کون ہوں. ومن لم یعرفنی فانا اعرف، کہ جڑے لوگ سانو نہیں سیان دے تے انہوں نے کوئی پتہ نہیں کہ میں کون ہاں، میں دسے نا میں کون، تاکہ پتہ چل ونجے کہ گل کرنے والا بندہ کون ہے اور گل دا وزن اور اس دی اہمیت مزید سمجھ آوے. آپ نے فرمایا انا ابو ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ابو ذر ہاں، میں حضور دا صحابی. سمجھنے پہ ہو گل مجھے؟ میں حضور دا صحابی ابو ذر غفاری ہاں. لوگاں دی توجہ، لوگاں دی رخ سمت آپ کی طرف مڑ گئی. آپ نے بڑی خوبصورت گل فرمائی. آپ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حضور نو فرمائندہ ہویا سنا، میرے آقا نے فرمایا اور میں گل سنی ہے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت دی مثال ایویں جویں نوح علیہ السلام دی کشتی ہوندی. سمجھی گل سمجھ آئی؟ حضرت ابو ذر غفاری حضور دا صحابی صحن کعبہ دے اندر کعبے دے دروازے نو پکڑ کے حضور دا فرمان پیا سنیندا ہے. اور آج 1400 سال گزر گئے، جویں رب نے اپنے قرآن دی حفاظت کی تھی وہ سونے مصطفیٰ دے فرمان دی حفاظت کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. قرآن محفوظ ہے، اس دی حفاظت رب فرمائندہ پیا ہے، اور میرے مصطفیٰ دا فرمان محفوظ ہے، اس دی حفاظت سے رب پیا فرمائندہ ہے. کیونکہ قرآن رب دا کلام ہے اور مصطفیٰ دی حدیث اس دی تشریح ہے. رب دے کلام دے اندر جڑا اجمال ہے ان دی تفصیلات حضور دے فرامین دے اندر ہیں، سرکار دی حدیثہ دے اندر ہیں. اور حضور دے صحابہ نے سونے محبوب دے کل حدیثہ سنیاں، انہاں کو یاد کیتا، انہاں کو لکھا، انہاں کو بیان کیتا. اور امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام شافعی، بڑے بڑے محدثین نے انہاں حدیثہ کو جمع کر کے اس امت دے حوالے کر چھوڑا تاکہ امت مصطفیٰ کو پتہ چل ونجے کہ حضور دے غلام صرف حضور دی حدیث سن دے نہیں، ان کو سن دے نہیں، یاد بھی رکھیں دن امت دے حوالے بھی کر کے چلے. اس حدیث نو حضور دے صحابی پوری توجہ دے نال اندھا دایاں بایاں ہر واقعہ بیان کرنے ہن، ہر جگہ بیان کرنے ہن، حتیٰ کہ اے بھی بیان کرنے ہن کہ جھانک کیڑی ہے، انداز کیڑا ہے، گال کرن دا طریقہ کیا ہے، گفتگو کرن والا کون ہے، مقام کیڑا ہے، تاکہ امت کو پتہ چل ونجے کہ صحابی حضور دی حدیث صرف سننا نہیں بلکہ منو ان پوری امت کو بیان کر کے چلا لیتا ہے. ابو ذر غفاری صرف آنکھ چھڑے دے نا کہ حضور نے فرمایا گال ختم. بعد والے محدثین صرف حدیث نکل کر چھڑے دے، گال ختم نہیں. گال دی اہمیت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ گال کرن والا حضور دا صحابی. سمجھ نہیں آئی؟ حدیث بیان کرن والا حضور دا صحابی اور معتبر صحابہ دے وچ شمار ہے. اور مقام کیڑا ہے جس مقام تے حدیث سنیں دا وہ دنیا دی کوئی عام جگہ نہیں، وہ صحن کعبہ دے وچ کھڑا ہے. گال نہیں سمجھے؟ حدیث حضور دی سناون والا حضور دا صحابی ہے. اور مقام کیا ہے؟ کعبے دا صحن ہے. کعبے دے صحن دے اندر گال دی اہمیت مزید
زیادہ ہو کے سامنے آندی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہے میں ایک گال سنی ہے، میں حضور تو ایک گال سنی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کہ ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، اے میری امت یاد رکھو میری اہل بیت کی مثال ایویں ہے جویں نوح علیہ السلام دی کشتی ہوندی ہے۔ دریا دا علاقہ ہے نا جی، تو سمجھ ہے کہ کشتی دی کتنی اہمیت ہے، اور کشتی دے اندر بندہ جس وقت سوار ہوندا ہے، چاہے پانی دے وچ جتنی طغیانی ہوئے، جتنی شدت ہوئے، کشتی محفوظ مضبوط اور پکی ہوئے، اور اندر سوار وہ کو چلاون والا ایک ایسا بندہ ہوئے کہ جہن دے بارے ہر کوئی جانتا ہوئے یہ تکڑا آدمی ہے، کشتی کو سنبھال سکتا ہے، یہ چلا سکتا ہے۔ اس امت کی جڑی کشتی ہے اوندا سارے بان میرا مصطفیٰ کریم ہے، اس کشتی نو سنبھالن والا اس کا نا خدا میرا مصطفیٰ ہے۔ اس پر میرے بھائی اس کشتی جڑا سوار ہویا جڑی حضور دی اہل بیت والی وہ منزل مقصود تے پہنچا۔ حضور نے کیا ارشاد، سرکار نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت دی مثال ایویں جویں نوح علیہ السلام دی کشتی۔ اس کے بعد کیا فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا من رکبا فیہا نجا، جیڑا اس کشتی تے سوار ہویا منزل مقصود اس دی ہے۔ قیامت دے دہاڑے کامیاب ہوا ہے جیڑا نوح علیہ السلام دی کشتی چڑھا، نوح دا بیٹا کشتی تے نہیں چڑھا، غرق اور برباد ہویا۔ تو ساتھ صحیح اگر اس امت دا عام فرد حضور دی اہل بیت تو دور ہوئے کیویں منزل تے کیویں اور ٹھکانے تے لگ سی، کیویں کامیاب ہو سی۔ جڑے نوح دا بیٹا آپے تباہ ہویا کہ باپ دی اس کشتی دے سوار نہیں ہوندا، رب نے فرمایا اے تیرا پتر بھی نہیں، اے تیری اولاد بھی نہیں۔ اگر نبی دا بیٹا انکار کرے برباد ہو ونجے تے دسا عام امتی کیڑے شمار کرتا اودی کیڑی اہمیت ہو سی۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا من رکب فیہا، جڑا اس کشتی سوار ہویا سرکار فرمائے نجا، وہ نجات والا ہے، وہ جنت والا ہے، وہ کامیابی والا ہے، وہ فلاح والا ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم تک پہنچن والا، وہ خدا تک پہنچن والا ہے۔ جڑا اہل بیت نال جڑا ہویا وہ کامیاب ہے، وہ جنت بھی جاون والا ہے۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا ومن تخلف عنہا، جڑا اس کشتی تو دور ہویا، حضور فرمائے جڑا میرے اہل بیت تو دور ہویا، جڑا میرے خاندان تو دور ہویا، جڑا میرے حسن و حسین تو دور ہویا، جڑا میرے فاطمہ تو زہرا تو دور ہویا، جڑا زینب اور ام کلثوم تو دور ہویا، جڑا عائشہ اور حضرت زینب تو دور ہویا، جڑا میری آل پاک تو دور ہویا، حضور فرمائے من تخلف عنہا غرقا، جڑا اس کشتی تو دور ہویا تباہی تے بربادی مقدر بن گئی ہے۔ اس واسطے میرے دوست میرے کریم آقا علیہ السلام دی اہل بیت پاک کیا ہے؟ کامیابی دا رستہ ہے، فلاح دا رستہ ہے، کامیابی دا زینہ ہے، منزل مقصود تک پہنچاون والا سفینہ ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جو ایک شخص نے سوال کیتا کہ اللہ کریم نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ دی رسی کو مضبوطی نال پکڑو اور فرقہ واریت دا شکار نہ ہو۔ توجہ ہے نا جی؟ حضرت امام جعفر الصادق دے متعلق میں پچھلے سال کلام کیتا ہے اور کافی دوستوں نے یاد ہو سی کہ میں کیا کھائی کہ فقہ حنفی دا امام جعفر دے نال کیا تعلق ہے، کیا رابطہ اور واسطہ ہے۔ تو او امام جعفر الصادق تے سوال ہویا کہ اے حضرت اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری رسی نو مضبوطی نال پکڑو، میری رسی نو مضبوطی نال پکڑو، اس رسی تو مراد کیا ہے؟ توجہ ہے نا جی؟ اس رسی تو مراد کون ہے؟ کیڑی شخصیات ہیں، کیڑے افراد ہیں، کیڑے لوگ ہیں، کیڑی کتاب ہے، کیڑی چیز ہے کہ جس نو پکڑنا ہے تے فرقہ واریت دا شکار نہیں ہونا؟ کون ہے؟ حضرت امام جعفر الصادق نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ نحن اہل البیت، نحن اہل البیت، اسا حضور دی اہل بیت، نحن حبل اللہ، اسا حضور دی اہل بیت ہیں اور اسا ہی خدا دی رسی ہیں، اسا ہی خدا دی رسی ہیں۔ ارشاد فرمیندے کہ جیڑا فرد اس امت دا، اس کے اندر جیڑا شخص موجود ہے اور دعوی مسلمانی کریں دا، اس دا اگر رابطہ اور واسطہ حضور دی اہل بیت دے نالے، اوہ بندہ رسی دے نال لپٹا ہویا جنت جامن والا شخص۔ اس واسطے میرے دوست، حضور دی اہل بیت دے پاک دے نال جڑا تعلق ہے نا، ایک بڑا انسان کو کامیاب کرنے والا، منزل مقصود تے پہنچا والا۔ اور امام حسن و حسین خان بہادہ حضور، حضور دی نسل پاک کریم آقا علیہ السلام بڑی محبت فرمائے ہیں، بڑا پیار فرمائے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر کریم آقا علیہ السلام دا فرمان سامنے آندا اور بڑا ہی خوبصورت طرز دے نال صحابہ کرام ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمائے ہیں، یاد رکھو یہ جڑی اولاد ہے یہ بڑی اللہ دی طرف ایک آزمائش امتحان ہے۔ قرآن نے فرمایا کل انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک جانچ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جانچ ہے، ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ حضور دے صحابی کے ارشاد فرمائندہ کہ اولاد حضور کو کس طرح پیاری ہے، کتنے حضور محبت فرمائندے ہیں۔ فرمائندہ نے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخطبنا، فرمائندہ نے کہ حضور خود پڑھنے بیٹھے ہیں، توجہ ہے نا جی، حضور خود پڑھنے بیٹھے ہیں، آپ تقریر فرمائنے بیٹھے ہیں، یا جمعہ دا دن ہے یا کوئی اس تو علاوہ موقع ہے کہ آپ خطاب فرمائنے پہ ہیں، گفتگو فرمائنے بیٹھے ہیں، ممبر رسول تے رسول خدا بیٹھا ہے، اپنے ممبر تے بیٹھ کے حضور خطاب ارشاد فرمائنے پہ ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ اذا جاء الحسن والحسین، خطبہ جاری ہے، تقریر جاری ہے، حضور بیٹھیں، صحابہ بیٹھیں، فرمایا اس دوران امام حسن تے امام حسین داخل ہوئے۔ کتنی محبت ہے حضور دی، دیکھیا کا کتنی محبت ہے۔ فرمایا صحابی میں پہلے عرض کیتا کہ جن نے حضور دی حدیث بیان کریں دا صرف گال نہیں کریں دا، او دے پورے واقعات بیان کریں۔ اور صحابی آکے ہے نا کہ حسین تے حسن آئے کہ حضور نے محبت کی تھی، گال ختم، فرمایا نہیں موقع ہے جا حضور تقریر کرنے بیٹھے ہیں، حضور تقریر کرنے بیٹھے ہیں۔ اس دوران خطبہ ارشاد کریں دے ہویا حسن و حسین داخل ہوئے، ارشاد فرمایا علیہما قمیصان احمران، فرمایا انہاں دوہانے سرخ رنگ دے چولے پاتے ہوئے ہیں۔ کا بالکل توجہ نہیں کی دیکھا، صحابی حدیث اس وقت بیان کریں دا، حضور دی گال کریں دا، وہ پورے واقعات دے نال بیان کریں دا۔ فرمائے حضور تقریر کریں دے ہن، حسن حسین آئے اس انداز دے نال کہ انہاں دے رتے چولے پائے ہوئے ہیں۔ علیہما قمیصان احمران یمشیان و یعصران، فنزل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من المنبر، فرمایا وہ ٹردے آنے ہیں درمیان یمشیان دوئے ٹردے آنے ہیں، اس انداز میں ٹردے آنے ہیں کہ لوگ کھاٹے ہیں، کہنے سجے وینن، کہنے کھپے وینن، تے ڈھانے ہیں، لوگ چڑھتے ہیں۔ فرمایا حضور ایدے بیٹھے ہیں، برداشت نہ ہویا، فنازل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من المنبر، حضور منبر کو تلے لے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضور دی محبت لے موڑے سو نجل حضور منبر تو لتھے ہو سے، صحابہ بیٹھے رہے ہو سے، پورا مجمع الٹ گیا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اور اتنے لوگ کھڑے ہیں، رسول خدا بھی کھڑا ہے، انہیں صحابی بھی کھڑے ہیں، استقبال حسن و حسین دا تھیدہ پیا ہے۔ کہیں دا استقبال ہے حسن و حسین دا، کہیں دی محبت دا جام پلیندہ پیا ہے حسن و حسین دا، کہیں دی عقیدت دا درس پلیندہ پیا ہے حسن و حسین دا، کہیں دی محبت سکھائی بندی پئی ہے حسن و حسین دی محبت حضور سکھائی۔ حضور منبر لگتے، فنازل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من المنبر، حضور منبر کو تلے لگتے، فرمایا فحاملہما،
حضور تلے گئے تے دعا کو چاہ کیتا ایک کو سجی بان دے اندر دوجے کھپے بان دے اندر حضور دعا شہزادہ کو چاہیا ووضعہما بین یدیہ تے دعا کو اپنے سامنے حضور نے بلایا اپنے قریب انہاں کو بٹھاون کے بعد حضور نے فرمایا صدق اللہ کہ اللہ نے سچ فرمایا حضور فرمانے پہ اللہ نے سچ فرمایا کیا فرمایا رب نے حضور فرمانے انما بالکم و اولادکم فتنہ کیا خوب میرے مصطفیٰ دی گلہ ہیں کیا خوب میرے مصطفیٰ دی شان ہے حضور فرمانے پہ کہ رب نے فرمایا کہ تمہاری مال اور اولاد تمہارے واسطے آزمائش ہے اس کے بعد فرماون لگے کہ نظرتها الى هذين الصبيين يمشيان ويعصران فلم اصبر حضور فرمائیں کہ میں ڈٹھا میرے دوئے شہزادے ٹردے آندے ہن اور ٹھانے ہن اڑدے ہن لوگاں دے درمیان اچ پریشان تھینے پہ ہن حضور نے فرمایا فلم اصبر میرے کو صبر دے کہ میں انہاں کوئی حال ہی دیکھا کہ اس کے غیہ کے ٹردے آنے میں حضور فرمائیں میرے کو صبر نہیں تھی نا میں من کے دعا کو چاہ گیتا اے ہے حضور دی محبت اپنے شہزادگان دے نال اور ایک بڑی خوبصورت کا کریم آقا علیہ السلام دی نسل مبارک جڑی ہے نا جی پہلے تو حضور دی اپنی اولاد ہے نا پہلے تو اپنی اولاد ہے بعد اپنی اولاد دی اولاد ہے حضور دے شہزادے ہیں حضرت قاسم حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم حضور دے کتنے شہزادے 3 شہزادے اور شہزادیاں کتنیاں 4 بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سب کو چھوٹی شہزادی بی بی زینب بی بی رقیہ بی بی ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضور دی 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے حضور دی ساری آل بی بی خدیجہ سوائے حضرت ابراہیم دے حضرت ابراہیم صاحبزاد ہند حضرت ماریا قبطیہ یہ چیزیں یاد رکھیا کرو تاکہ پتہ تو ہوئے کہ صرف محرم شریف دے اندر ذکر حسین کر کے اور من گھڑت واقعات کی روشنی دے اندر بیان کر کے اگر مولوی چلا میں یہ سمجھ کے شیعہ عقیدے دا کیا پتہ چلتا حضور دی آل کون ہیں حضور دی اولاد کون ہیں افراد کتنے ہیں کیونکہ کئی لوگوں نے اس دے ہوتے دعوی باطل کر چھوڑا کہ حضور دکھا شہزادی بی بی فاطمہ ہکا شہزادی بی بی فاطمہ اے جنہ دا عقیدہ نظریہ اے انہوں مبارک میرے مصطفیٰ کریم دی 4 شہزادیاں حضور دے کتنے شہزادیاں 4 شہزادیاں اور صاحبزادے کتنے 3 صاحبزادے ہیں حضور دے چھوٹے چھوٹے صاحبزادے سب تو زیادہ لاڈلے حضرت ابراہیم میں آج یہ چیز پڑھتا رہا واللہ بخدا میرے دل روتا کہ حضور حضرت ابراہیم نال کتنی محبت کرے انہاں دے جس وقت ولادت ہوئی نا حضرت جبرائیل امین مبارکی کے لئے کیا ہے اور آمن نال آپ کو مبارک لے کے آدھے یا ابا ابراہیم اے ابراہیم کے بابا جان حضور نے ایک کو نیت جناب جبرائیل نے عطا کی تھی رب کی طرف آئی اور حضور بڑے خوش ہیں صحابی فرمائنن کہ مدینہ دینال قریبی وسطی ہے حضرت ابراہیم اتھائیں دایا دے کل کھیر پینے ہیں بڑے تھینے پہ ہیں جیڑے انہاں دی عمر 18 مہینے ہوئی کتنے مہینے 18 مہینے حضور علیہ السلام کچھ دہاڑے گزرتے ہیں نا اپنے صحابہ کو فرمائنن کلو ابراہیم کو ملنا اولاد آلے ہو میں جانتا اولاد کی محبت کیا کیونکہ میں آپ ایک اولاد والا تے جیڑا شخص بھی اولاد والا ہے وہ جانتا ہے کہ اولاد کیا ہوتی ہے کتنی محبت ہوتی ہے حضور فرمائیں او ابراہیم کو مل کے آنے ہیں او ابراہیم کو مل کے آنے ہیں صحابہ کرام حضور ٹور پانے ہیں صحابہ فرمائیں کہ جلس پر رہندے آسے نا اوالی مدینہ دے قرب دے اندر بستی نزدیکی شہر ہے جس مائی دا آپ کھیر پیندے پہ ہیں انہاں دا شوہر لوہار ہے لوہے دا کم کریں دا ہے انہاں دا گھاڑی دھواں ہوتا ہے پٹھی بلدی ہے دھواں ہوتا ہے جلے حضور تشریف گن کے ونجن ہاں صحابی ابو بھاج پوندا ہے ونج انہاں دے گھر آدھا ہی پارے گھر اللہ دا نبی آدھا گھر دی شان کتنی ہو سی یار جتنا بلدہ تا
جتا دھواں ہوتا ہے لیکن نبی اٹھا ویندا لیکن محبت اولاد والی نظر آتی پئی حضور ویندے ہن صحابی فرمیندن حضرت ابراہیم اس لئے ٹر دے کریم آقا انہاں کو چاہنے ہیں امتحان اللہ حضور انہاں کو پیار کریں دے ہن چمتے ہن محبت کا اظہار کریں دے ہن پیار کا اظہار کریں دے ہن اور جس گھرانے دے وچ او تشریف رکھے دے ہن انہاں کو پیسے دیں دے ہن انہاں کو مال لیں دے ہن انہاں دی خدمت کریں دے ہن انہاں دی آؤ بھگت کریں دے ہن بات واپس آویں دے ہن بات کچھ دیہاڑا بعد حضور بات تشریف کریں دے انہیں دیہاڑا دے وچوں ایک وقت ایسا آیا کہ حضور تشریف فرماہن ایک بولے دے اتے حضرت امام حسین بیٹھا ہے دوجہ تے ابراہیم بیٹھا ہے اور گال سمجھو کہ کتنی میں گال کرنی ہے تو کتنا محبت گال آسی حضرت امام حسین ایک بولے دے بیٹھے دوجہ بولے تے حضرت ابراہیم ایک پاسو صاحبزادہ ہے ایک پاسو صاحبزادی دا صاحبزادہ ہے اتھائی جبرائیل آیا جبرائیل جس وقت آندے ہن اور رب دی طرف کوئی گال ہوندی ہے کوئی پیغام ہوندا ہے کوئی مشورہ ہوندا ہے کوئی حکم ہوندا ہے کوئی وحی ہوندی ہے کوئی پیغام ہوندا ہے یاوت رب دا سلام ہوندا ہے جبرائیل امین آئے حضور دے کول بیٹھے عرض کرن لگے کہ رب نے فرمایا انہاں نوہاں چو ہک گن گنو ہک واپس دے چھوڑے ہون سمجھنا اولاد والے کہ محبت کیسی اور حضور دی محبت اپنی بیٹی دنال کی میں ہے فاطمہ الزہرا دنال عرض کرنے لگے کہ رب فرمائندہ ہک قبول کر گنو ہک واپس عطا کر چھوڑو میرے مصطفیٰ کریم نے ڈٹھا عجب امتحان ہے عجب آزمائش ہے ہک پاسو شہزادہ ہے ہک پاسو او شہزادہ ہے کہ جب کو ملن وینا ہم دھوئے دے دھام جب کو ملن وینا ہم بستیاں جب کو ملن وینا ہم جبرائیل چاندی پیدائش دی مبارکہ دے منایا ہے ایک پاس وہ ہے دوجے پاس فاطمہ دا لخت جگر ہے فاطمہ دا دل دا ٹکڑا ہے عجیب امتحان ہے میرے مصطفیٰ کریم تے لیکن نبی او لوگ نہیں ہوندے کہ جڑے اپنی ذات کو پیچھا کر گھنن یا اپنی امت کو اگھا کر چھوڑن وہ اپنی ذات کو اگھا کر چھوڑن اپنی امت کو بخشوا چھوڑن اور فاطمہ الزہرا حضور دی شہزادی بھی ہے اور حضور دی امت دا ایک فرد بھی ہے گال نہیں سمجھے سکتے حضور دی بیٹی بھی ہے اور حضور دی امت دا ایک فرد بھی ہے دو لحاظ دے نال محبت ہے حضور دی فاطمہ دے نال حضرت عائشہ صدیقہ فرمائے دے ہن کہ جس وقت حضور علیہ السلام کو اساں دیکھنا ہوئے ہاں آپ دے وصال تو بعد اسا بی بی فاطمہ الزہرا کو دے دیا صحیح میں لگتا ہے جی حضور ٹر دے آندے حضور جی میں ٹر دے آندے فاطمہ امیں ٹرتی ہے فاطمہ دا انداز باون اٹھیمن دا مکمل مصطفیٰ کریم دا جمال نظر آتا او فاطمہ الزہرا رضی اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جبرائیل نے آکھا یا ابراہیم کو ادا یا حسین کو ادا ہک قبول کر گھنو ہک واپس رب کو عطا واپس کر چھوڑو میرے مصطفیٰ کریم نے دوہاں پاس بٹھا ایک پاس اپنی ذات دا غم ہے دوجے پاس فاطمہ دا غم ہے حضور نے اپنی ذات کو فاطمہ تو نثار کر چھوڑا کہ میں پریشانی ایک انسان فاطمہ پریشان نہ ہو بے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان حسین حضرت ابراہیم دا جس وقت وصال ہویا نا 18 مہینے عمر ہے ٹردے ہاں بھجدے ہاں اور جڑا بچہ ٹردہ ہوئے ماں باپ گھاری داخل تھی ون تے بچہ بھجدہ بھجدہ آوے سارے دیہاڑ دا کیڑا مواندہ یا نیلا دا سارے دن دی مشکلہ بندے دے دماغ تو دور ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ کریم جس وقت اپنے کاشانہ اقدس کے اندر آنے ہیں حضرت ابراہیم اپنے ننے ننے پیرن دل ٹر دے آیا حضور کو ٹپیاں پانے آیا جہان حسین کے ہے ابراہیم کے ہے لیکن حقیقت امتحان حضور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم رب کو واپس کر چھوڑا حسین کی کتاب توجہ منگسا جس وقت حضرت ابراہیم دا وصال ہویا تے آپ دی تدفین واسطے جنازہ واسطے جلے گھن کے ویندے پہ ہن
میرے مصطفیٰ کریم دیکھے جو ہنجو ہیں آپ روندے پہ ہیں غمگین ہیں صحابہ نے آکھا یا رسول اللہ تسا روندے ہی وے تسا غمزدہ ہی وے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بے اختیار ہی رب دی طرفوں اے رب دی طرفوں ہے بے اختیار ہی حضور اتنی محبت کریں دے ہیں اس واسطے جیل حضرت امام حسین آمین نا کہہ والے بعد حضور فرمائیں دے ہیں اے حسین تو تا میرا او شہزادہ ہے کہ جے تو میں اپنا ابراہیم قربان کیتا ہے تو میں ابراہیم قربان کیتا ہے تو میرا او شہزادہ ہے کیوں بھلا حضور جانتے ہیں آج ابراہیم حسین سے بدلے کیتا کل کربلا دے میدان دے اندر جس وقت میرے دین دے مشکلات آسن اور رات دا اندھیرا 9 محرم دی رات ہو سی صبح 10 عاشورہ دا دن ہو سی حسین لیوہ بجا پریشانی تواڈے واسطے نہیں میرے واسطے ہے اور تواڈے خون دے پیاسے نہیں وہ خون حسین دے پیاسے ہیں انہاں دی دشمنی حسین دے نال ہے اگر کوئی بننا چاہے حسین دی طرف اجازت ہے حسین دی طرف رضامندی ہے کوئی جانا چاہے بن سکتا ہے لیکن تھوڑا وقت گزرا دیوا والا سارے بیٹھے چاہے شہزادے ہی بیٹھے چاہے غلام ہی بیٹھے ہیں چاہے نوکر چاکر ہی بیٹھے ہیں یار دو سنگی بیٹھے ہیں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جنگ تارے نال نہیں میرے نال دشمنی تارے نال نہیں میرے نال ہے انہاں سنگیاں نے کیا کہا کہ بھلا کیویں ممکن ہے کہ ایسا حضور تے شہزادے کو کربلا دے میدان سے کلا چھوڑ کے اپنی جانا بچا کے چلے میرے مصطفیٰ کریم جانتے ہیں کہ جس تو ابراہیم فدا کیتا قربان کیتا کربلا دے میدان دے اندر جس وقت میرے دین دے اتے کالیاں گھٹاوا ہو سی ظلم دا میدان کرن ہو سی دین کو تباہ کرنے والا بدبخت لعین یزید اپنے فسق و فجور دے نال دین کو برباد کرنا پیا ہو سی ان دے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو سی تو حسین ابن علی ہو سی دین کو اگر بچاون والا ہو سی حسین ابن علی ہو سی اگر نمازاں تے سجدے کرن والا ہو سی حسین ابن علی ہو سی نیزے تے اتے چڑھ کے قرآن سناون والا ہو سی تو حسین ابن علی ہو سی اس واسطے میرے بھائی حسین ابن علی کسی ایک فرد دنا نہیں ایک تحریک دنا ہے ایک سوچ اور نظریہ دنا ہے حق دی خاطر اپنی گردن کٹاور دنا حسین ہے باطل کو مٹاور دنا حسین ہے دین کے جھنڈے کو چاور دنا حسین ہے اور یزیدیت کو فنا کرن والے شخصیت دنا حسین ہے اس واسطے حسین ایک بندے دنا ہے یا ایک زمانے دنا ہے حسین تے صدیاں دنا ہے قیامت تک جس وقت کوئی شخصی باطل دے سامنے کھڑا ہو کے حق دی خاطر قربانی دے سی کیا حسینی فکر والا بندہ ہے حسینی سوچ اور نظریے والا بندہ ہے تو امام حسین نے اپنی جان قربان کر چھوڑی اپنے آپ پیش کر چھوڑا میدان کربلا دے اندر دین دے جھنڈے کو بلند کر چھوڑا تو کیا حسینیت یہ شہد نہ ہے کہ بندہ نہ حسین دا چاہے اور دین دنال واسطہ ہی نہ ہو دساؤ نا جی تھوڑی توجہ مقصا کیا حسینیت اس چیز دا نہ ہے کہ نہ حسین دا چاہے نماز دے نیڑے نہ ہو قرآن کو سمجھ کے پڑھ بھی نہ سکے قرآن دے نال تعلق بھی نہ ہوئے حسینیت اس شہد نہ ہے کہ حسن و حسین دا عثمان غنی دے بوئے تے پہرہ دے دے کڑے ان صحابی دے نال نفرت کرے اے نئی حسینیت اے ہی یزیدی سوچ ہے نام حسین چاہنا اور فکر یزید کو آباد کرنا اے یزیدی سوچ ہے فکر حسین ہے نہیں حسینی سوچ اے ہے کہ بندہ جس حال دے اندر جس مقام دے اتے ہوئے حق دی خاطر اپنی جان دے دے وے مال دے دے وے اپنی نسل قربان کر چھوڑے لیکن دین دا سودا نہ کرے دین دے اتے تقیہ نہ کرے دین کو نہ چھپاوے حق تو ڈر نہ منے باطل دے سامنے کھڑے ہوا تو پریشان نہ ہوئے بلکہ حسینی سوچ اے ہے کہ چاہے تنہا ہوئے لیکن دین دا جھنڈا ہی کلا چاہ کے بھی کھڑا ہوئے اولاد حسین کو دیکھ رہے آج کئی لوگ ہیں جڑے دعوی اولاد حسین دعوی اولاد حسن مجتبا کریں لیکن انہاں دا دور دور تک اپنے نانے اور دادے دنال واسطہ تعلق ہی کون ہے خالی نام چاون دلال بندہ حسینی نہیں بنتا کہ میں حسینی ہاں
میں حسینی ہاں میں حسنی ہاں بلکہ وہ فکر حسین تے فکر امام حسن کو اپنا نال بندہ حسینی بن ویندا ہے۔ حضرت امام حسین شہید ہوئے، آپ دی آل پاک دے اتے جڑے مصائب اور تکالیف گزرے، کیا اس تو بعد انہاں لوگاں نے دین چھوڑ دیا؟ دساؤ نا جی، کیا انہاں لوگاں دے دین نال واسطہ ختم کر دتا؟ نہیں نہیں، حسین کربلا شہید ہویا، حسن مجتبی مدینے دے اندر آرام فرما ہے، امام زین العابدین مدینے دے اندر آرام فرما ہے، لیکن نسل حسن و حسین دنیا دے کونے کونے دے اندر موجود ہے۔ دیکھ داتا صاحب لاہور دے وچ نسل حسین ہے، سمجھ نہیں آتی؟ ایک نا اجمیر دے اندر نسل حسین ہے، ایک نا بغداد دے اندر نسل حسن ہے، ایک نا بخارا دے اندر نسل حسین ہے۔ اس واسطے میرے بھائی نسل حسن و حسین نے پیو ڈارے دا کم نہیں چھوڑا، بلکہ پیو ڈارے دا دین کو موڑھا دے چایا تے خدمت قیامت تک کریں دے پہن، وہ دے خاطر سب کچھ لٹا دینے پہن، قربان دینے پہن۔ حضرت امام زین العابدین امام حسین دے درمیان شہزاد، امام حسین دے 3 شہزاد، کتنے؟ 3۔ یہ درمیانہ بیٹا ہے۔ زین العابدین آپ دا لقب ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ عبادت کریں ہیں۔ سید الساجدین آپ دا لقب ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ سجدے کریں ہیں۔ ایک رات دے اندر 1000 نفل پڑھنا امام زین العابدین۔ حشام بن عبد الملک مکہ شریف آیا اپنے شہزادگی دے دور خلافت کو پہلے، ان دے نال شام دے بڑے بڑے رؤساء عمراء ملک تے نواب آئے۔ جس وقت اس نے آ کے سین کعبہ طواف کیتا، اس نے ارادہ کیتا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دے ماں، رش بہت زیادہ ہے، اتنے ازدحام دے اندر ان دی جرت نہیں تھی کہ نیڑے وان کے چم سکے، رش دے اندر وہ پھنس گیا، پچھے ہٹ گیا۔ ایک پاسے تھی کہ بیٹھا ہے آرام نل، تھوڑی دیر گزری، ایک نوجوان ہے وجیح شکل والا، خوبصورت قد و قامت والا، چہرے دے اتے بشاشت اور نورانیت والا، خوبصورت زلفاں والا، سونے چہرے والا، جمال و کمال دا پیکر ہے۔ اور جس وقت سہن حرم دے داخل ہوندا سارے لوگ پیچھے ہٹ کے رستہ چھوڑ، سارے رستہ چھوڑ دیں دے۔ حشام بن عبد الملک ریدھا پیا ہے اور جاندہ بھی آئی وہ یہ کون ہے، جاندہ بھی آئی یہ کون ہے، لیکن دل دے بھی تھوڑا جہاں پروگرام ہوں دا بھی آئے، نفرت کریں دا ہے، محبت نہیں کریں دا، دل دے اندر ہوں دے بغض ہے، کینہ ہے۔ شامی آقا جڑے شام دے لوگ ہیں انہاں کہ جناب ایک کون ہے اتنا سونا، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا وجیح، اتنا قد و قامت والا، اتنی نورانیت والا، اتنی خوبصورت شکل والا کون شخص ہے؟ وہ آکھن لگا میں نہ جانتا، میں نہیں جانتا ہے کون ہے۔ اس نے گل نو پھیر چھوڑا اور بغض و کینہ جڑا ان کے اندر موجود ہے اس نے اظہار کرن کو روک چھوڑا۔ فرض تک ایک بہت بڑا شاعر ہے، گفتگو توجہ مقصد تھوڑی جی، فرض تک ایک شاعر ہے عرب دا بہت بڑا، وہ سمجھ گیا کہ حشام بن عبد الملک دے دل وچ کیڑی شے ہے، ایک کیا چاہتا ہے۔ وہ آکھن لگا کہ اے شہزادے اگر تساں نہیں جانتے تو میں دساواں کون ہے، میں دساواں کون ہے، میں دساواں کون ہے۔ فی البدی اشعار آکھن لگا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، کہ اے وہ بندہ ہے جے کو بطحاء تے ودیاں تے وستیاں سارے جان دیا ہیں، اے او بندہ الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، کہ اے او جنا ہے جے کو کعبہ بھی سیاندہ ہے، والبیت تعرف یعرفہ والحل والحرم، کہ اتھو دیاں زمینہ بھی سیان دیاں تے حرم دے مکان ایک سیان دے، ایک کعبہ بھی سیان دے ہے، اتھو دیاں وستیاں بھی سیان دے ہیں، اتھو دے پہاڑ تے زمینہ بھی سیان دے ہیں، اتھو دے گلیاں بھی سیان دے ہیں۔ میں دساواں کون ہے؟ آکھن لگا ہاذا ابن فاطمہ تے ان کنت جاہلہ، اے جاہل شخص اگر تو نہیں جانتا تے بی بی فاطمہ دا شہزادہ، اگر تو نہیں جانتا ان کنت جاہلہ، اگر تو جاہل ہے اور
تیرے دل دے وچ نفرت اور بغض ہے اگر تو نہیں جانتا ہاذا ابن الفاطمہ ہے فاطمہ دا لخت جگر ایک مصرع رہا کیا کہنے لگا ہاذا ابن الفاطمہ ان کنت جاہل ہو بڑی سونے گا آکھن لگا بچتی ہی انبیاء اللہ قد ختموا اکھے او جنا ہے کہ جہندے ڈاڑے دے اوتے اللہ نے نبوت دا دروازہ ختم کر چھوڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان حسین یہ کون ہے کہ میں نہیں جانتا لیکن اللہ والے ہو یہ یاد رکھو کہ جس وقت کوئی شخص اہل بیت پاک دی عظمت اور شان تو انکار کرے یا چھپاون دی کوشش کرے وقت ایک عام بندہ بھی کھڑا ہو کہ انہوں دی عظمت دے قصیدے گامن شروع کر آکھر لگا ہاذا ابن فاطمہ ان کنت جاہل ہو اگر تو جاہل ہے اور تے کو سمجھ نہیں آندی اے فاطمہ دا لخت جگر نور نظر ہے بچتی ہی انبیاء اللہ قد ختموا ایدے ڈارے سائیں دے ہوتے اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر چھوڑا ایک کون ہے فرماون لگے امام زین العابدین حضرت امام حسین دا بیٹا آتا اے عظمت اور شان ہے اہل بیت پاک اے رتبہ ہے جڑا اللہ کریم نے انہاں کو عطا فرمایا حضرت امام زین العابدین زین الساجدین سید الساجدین سید الراکعین ایسی شخصیت کہ رکوع کریں دے ہن سجدے کریں دے ہن عبادت کریں دے ہن ساری رات رب دے کو جھک کے عبادت دے وچ مصروف ہوندے ہیں جڑ فرزدق نے آپ دی شان بیان کی تھی نا بڑا غصہ آیا حشام بن عبد الملک کہ میں جڑی گال لکیندا ہوں پہ دسیندا یاد رکھو جڑا اہل بیت پاک دے ذکر کو لکدا ہے نا خدا ذکر کو آپے بلند کریندا ہے آپے انہاں دا نام اونچا تھیندا پیا ہے اس نے آکھا کہ قید کرو اے آیا میرے نال سنگی میڈا ہے تے قصیدے انہاں تے گاندا ہے شانہ انہاں تے بیان کریندا ہے رتبے انہاں تے دسیندا ہے تعریفاں انہاں تے کریندا ہے قید کر چھوڑو فرزدق جیل دے وچ قیدی ہے امام زین العابدین جڑے کہ محبت و عشق دے پیک کرن آپ کو خبر ملی کہ میری تعریف کی تھی حضور دی خاندان دی تعریف کی تھی ختم نبوت دا مسئلہ دسا ہے سمجھ فرزدق نے کعبے دے سین دے وچ کھڑے ہو کے کیا کہا بچتی ہی انبیاء اللہ قد ختموا اے او بندہ ہے جن دے اللہ دے اپنے نبیاں دے سلسلے کو ختم کر چھوڑا اے او دا پوترا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قبلہ شاہ سے تشریف گئے استقبال کر